زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک آدمی بڑی پابندی کے ساتھ، بہت ہی پابندی کے ساتھ نماز عشاء اور نماز فجر مسجد نبوی شریفہ میں سیدنا فاروق اعظم کی اقتداء میں وہ ادا کیا کرتا تھا۔ باقی نمازیں ضروری نہیں تھا کہ وہ ہر نماز کے لیے آتا، شاید وہ کام کاج کی سلسلہ میں دائیں بائیں وہ دوسری نمازیں پڑھتا تھا، یقیناً پڑھتا تھا، لیکن یہ دو نمازیں وہ پابندی کے ساتھ مسجد نبوی شریفہ میں پڑھتا تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، وہ بندہ نماز کے لیے حاضر نہ ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا، وہ جو بڑی پابندی کے ساتھ نماز کے لیے آیا کرتا تھا، آج فجر میں وہ حاضر نہیں ہوا، اس کی خیریت دریافت کریں، خدا نخواستہ وہ بیمار تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نماز کتنی ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ جب سارے دوست ہر پانچوں وقت جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی ناغہ کرے تو پھر خطرہ ہوتا ہے اسے کچھ ایسی بات نہ ہو، اس کی پھر تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم ساتھیوں کو ساتھ لے کر نمازیوں کو اس کے باپ کے گھر تشریف لے گئے۔ جانتے تھے کون ہے، مدینہ طیبہ کا باشندہ تھا۔ میں نہیں جانتا، ہو سکتا وہ صحابی ہو، واللہ تعالیٰ علم، اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے واقف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا باپ باہر نکلا، بڑا غم زدہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ روتا ہوا آیا ہے۔ آپ نے اس سے سوال فرمایا، سیدنا فاروق اعظم نے، بھائی خیریت ہے، تیرے بیٹے کا کیا حال ہے، آج نماز فجر کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ بیچارہ بلک بلک کے رو پڑا۔ آپ نے اسے تسلی دی، فرمایا بات کر، ہوا کیا ہے، خیریت ہے تیرے بیٹے کے لیے؟ تو اس سے کیا حضور وہ رات فوت ہو گیا۔ فرمانے لگے وہ تو اچھا بھلا تھا، نماز عشاء اس نے ہمارے ساتھ ادا کی ہے۔ اس زمانہ میں اتنی کثرت سے یہ ہارٹ اٹیک کے مرض نہیں ہوا کرتے تھے کہ فلاں کو اٹیک ہوگا، فلاں نہیں، ایسے بہت زیادہ ہوتے تھے، شاید و نادر ہی۔ آپ فرمانے لگے اچھا بھلا تھا، اس زمانے میں وہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتے تھے، ہوا کیا تھا اسے؟ وہ کہنے لگا حضور قصور میرا ہے، میری غلطی ہے۔ فرمانے لگے دس بتا ہوا کیا؟ اس سے عرض کیا کہ حضور میرا وہ بیٹا روزانہ نماز عشاء آپ کے ساتھ ادا کر کے گھر آتا تھا، میری خدمت کرتا اور پھر وہ اپنے گھر کو چلا جاتا تھا، یعنی اس کا گھر الگ تھا، بیوی بچے الگ تھے، میں الگ رہتا، میری خدمت کرتا پھر وہ چلا جاتا تھا۔ حضور آج راتوں نہیں آیا، نماز عشاء کے بعد میں نے انتظار کیا کہ وہ آئے گا مگر نہیں آیا۔ میں پریشان ہوا کہ میرے بیٹے نے تو کبھی بھی ناغہ نہ کیا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا تو حیران ہو گیا، میرا بیٹا میرے دروازے میں بے ہوش پڑا تھا، میرے دروازے کے آگے میرا بیٹا پڑا تھا، بے ہوش تھا۔ میں نے بمشکل تمام اسے اٹھا کے اپنے گھر لے کے آیا، اس کے منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے، ہاتھ پاؤں وغیرہ کا مساج کیا یا جو کچھ بھی کیا، وہ ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹے خیریت تھا، تجھے کیا ہوا؟ تو اسے کہا ابا جانے دو، جو ہوا سو ہوا، اب مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، مجھے پھر اجازت دیجیے، میری بدقسمتی سمجھ لیجیے، میری بے وقوفی سمجھ لیجیے، میں نے ضد کی بیٹے بتا ہوا کیا؟ ہر ممکن کو ٹالتا رہا مگر میں اصرار کرتا رہا، بتا کیا ہوا، بتا کیا ہوا؟ جب میرا اصرار کو حد سے زیادہ بڑھ گیا، پھر بیٹے نے کہا اچھا ابا اگر پوچھتے ہی ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں، میں روزانہ نماز پڑھ کر جب اپنے محلے میں داخل ہوتا، گلی میں داخل ہوتا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، تو گلی کے ایک مکان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا اس آدمی کی عظمت دیکھیے، اس نے نہ مقام بتایا نہ اس گھر کا پتہ بتایا، صرف یہ بتایا کہ جب میں گلی میں داخل ہوتا تھا تو ایک گھر کے دروازے پر روزانہ ایک خوبصورت لڑکی بن سور کر کھڑی ہوتی تھی، اس کے ساتھ اس کی نوکرانی بھی کھڑی ہوتی تھی، روزانہ وہ مجھے دعوت گناہ دیتی تھی، اپنی جانب وہ مجھے بلایا کرتی تھی، روزانہ کے روزانہ میں اسے نظر انداز کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج جب میں نے گلی میں قدم رکھا، تھوڑا آگے آیا، اس عورت کے دروازے کے قریب آیا تو وہ کھڑی تھی، اسی طرح بن سنور کے کھڑی تھی، اس سے مجھے دعوت گناہ دی، روزانہ ہی پیار بھرے انداز میں مجھے دعوت گناہ دیتی تھی، مجھے اب اندر طلب کرتی تھی مگر میں چھوڑ کے آ جایا کرتا تھا۔ ابا جی آج اس نے مجھے دعوت گناہ دی، معلوم نہیں مجھے کیا ہوا، شیطان نے مجھے معاذ اللہ بہکایا، نفس نے مجھ پہ معاذ اللہ غلبہ ڈالا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے اس کی جانب قدم بڑھا لیا، وہ پیچھے ہٹ گئی اپنے گھر میں تاکہ میں اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں، پیچھے ہٹ گئی، میں نے اس کے دروازے کے اندر قدم رکھ کے دائیں بائیں دیکھا، پوری گلی میں کوئی انسان مجھے دیکھ تو نہیں رہا، گلی سنسان تھی،
مجھے کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی میرے ضمیر نے جھنجھوڑ کر مجھے کہا، ارے بے وقوف، تو نے گلی میں تو دیکھ لیا کہ کوئی تجھے دیکھ تو نہیں رہا، مگر تجھے حیا نہیں آیا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ ابھی میں نے اپنا قدم، ایک قدم باہر تھا، ایک قدم اس کے دروازے کے اندر تھا۔ وہ بندہ چیخ مار کے وہیں گر گیا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، میں نے غلط قدم کیوں اٹھایا؟ وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اپنی لونڈی کو ساتھ لے کر اس کو کھینچ کر گھسیٹ کر ابا کے دروازے تک لا ڈالا تھا۔ وہ شخص رونے لگا، بتا رہا تھا کہ حضور جب اس بات پر پہنچا کہ میں نے ایک قدم اندر رکھا تھا، ایک قدم ابھی باہر تھا، میرے ضمیر نے مجھے جوڑ کے کہا، ہے بے وقوف، حیا نہیں آتا تجھے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور یہ چیخ کہہ کر اس سے زور سے چیخ ماری اور گر پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو میرا بیٹا فوت ہو چکا تھا، اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے باوجود میں نے گناہ کے لیے قدم اٹھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے پاک باز تھے وہ لوگ، کتنے عرف اعلیٰ تھے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا اتنا خوف تھا۔ سیدنا فاروق اعظم فرمان لگے، اس کی نماز جنازہ کے لیے تو نے مجھے کیوں نہیں طلب کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس شخص سے عرض کیا کہ حضور رات کا وقت تھا، میں نے مناسب نہ جانا کہ آپ کو تکلیف دوں، میں نے رات کے وقت ہی چند ہمسایوں کو ساتھ لیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ اس جگہ میں ایک بات عرض کر دوں، حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ اگر کسی ایمان والے کی نماز جنازہ میں ایک جماعت یعنی 3 سطریں، ایک روایت پہ 40 ہے، ایک روایت پہ 100 افراد ایمان والے نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، میت کے حق میں قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ پر فرض نہیں ہے، اس کی رحمت سے امید ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کہ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اگر وہ مرنے والا، دنیا سے جانے والا اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا پیارا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو سب سے پہلے اس کو پروٹوکول ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے، بتاؤ اس کی نماز جنازہ کس کس سے پڑھی ہے؟ جب فرشتے عرض کرتے ہیں کہ فلاں فلاں نے پڑھی ہیں تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، گواہ ہو جاؤ جتنے لوگوں نے میرے اس محبوب بندے کی نماز جنازہ پڑھی ہے میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ میں نماز جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں۔ تو ایسے نیکوکار کی نماز جنازہ سیدنا فاروق اعظم فرما لیں گے، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور رات کا وقت تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ امیر المومنین کو تکلیف نہ دوں، میں نے ان کو دفن کر دیا۔ فرما لگے مجھے بتا، میں اس کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ شرح صدور فی احوال تذکرۃ الموتى والقبور میں علامہ سیوطی نے یہ واقعہ نقل فرمایا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر وہ بندہ بقیع شیفہ میں آیا اور ایک قبر جو تازہ بنی ہوئی تھی اس کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم اس کی قبر کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ کے بندے، میں نے قرآن کریم میں یہ پڑھا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنت عطا فرمائے گا۔ تو بتا تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا؟ تو قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل 787 STV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔